اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج کل حضرت امام مہدی کے حوالے سے بحث چل رہی ہے اور مختلف حضرات اپنے نجی محفل میں گفتگو کر رہے ہیں، اور اسی طرح ٹی وی پر اور مختلف چینلز پر اینکر پرسنز، جن میں اولیاء مقبول جان صاحب شامل ہیں اور دیگر کچھ عرصہ پہلے سے بھی دیگر اینکر پرسن اس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں۔ اور کچھ لوگ سرے سے امام مہدی کی منکر ہیں، انکار کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو مختلف انداز سے ان کے علامات اور ان کے ظہور کا جو وقت ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ امام مہدی اس وقت دنیا میں موجود ہیں اور عنقریب ان کا ظہور ہونے والا ہے، اور کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ابھی کوئی معلوم نہیں، کسی کو یہ معلوم نہیں کہ وہ کہاں ہیں، پیدا بھی ہوئے ہیں یا نہیں۔ مختلف قسم کے سوالات جنم لے رہے ہیں، اور اس موضوع پر اگرچہ یہ موضوع ہر دور میں ایک منفرد موضوع رہا ہے، لیکن اس وقت جو مختلف لوگوں نے ان کی علامات اور ان کے ظہور کے حوالے سے، خصوصاً کچھ تو 2021 کا آخر اور 2022 کے شروع میں ان کے ظہور کا کہہ رہے ہیں، اور 2023 میں جناب عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا بیان کر رہے ہیں۔ تو ایسے میں جو عوام ہیں، عام لوگ ہیں، وہ تذبذب کا شکار ہیں اور انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ اکثر لوگ تو وہ ہیں کہ جنہیں امام مہدی رضی اللہ عنہ کا تعارف ہی نہیں۔ اس میں پھر دو نظریے ہیں، ایک اہل سنت و جماعت کا اور ایک اہل تشیع کا۔ تو اہل تشیع کے نزدیک وہ ان کے 12ویں امام ہیں، وہ غائب ہیں اور پھر ان کا ظہور ہوگا خاص وقت پہ، اور اہل سنت و جماعت کے نزدیک ایسا نہیں ہے۔ تو میں نے اس سلسلے میں بجائے اس کے کہ جو مختلف چینلز پر یا یوٹیوب پر مختلف کلپس پڑے ہیں ان کو سامنے رکھ کے کوئی جواب دوں، کہ پہلے انہیں سنوں اور پھر ان کا جواب دوں، تو اس طریقہ کار کو اپنانے کے بجائے میں نے امام ابن حجر حیثمی مکی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب القول المختصر فی علامات المہد المنتظر، اس کا میں نے خلاصہ پیش کرنے کا ارادہ کیا ہے کہ سب سے پہلے اس کتاب کا خلاصہ پیش کر دیا جائے، تاکہ امام مہدی کی علامات اور پھر ان کا ظہور، اور انہوں نے کب ظاہر ہونا ہے، کیا کام کرنا ہے، کیسے امت کی قیادت کا فریضہ سر انجام دینا ہے، پھر کیسے آغاز ہوگا، کس طرح ان کا قافلہ رواں دواں ہوگا، اور پھر کیسے وہ جہاد کریں گے، اور کون لوگ ان کے ساتھ ہوں گے، ان کے معاونین ہوں گے۔ تو یہ ساری باتیں بعد میں آئیں گی، لیکن ابتدائیہ یہ ہے کہ ان کی جو احادیث میں علامات بیان ہوئی ہیں، اگرچہ اس سلسلے میں ہم نے کتاب الفتن، صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر سیاستہ اور احادیث کی کتاب سے فتنوں سے تعلق رکھنے والی جتنی احادیث تھیں وہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، ان کا ترجمہ اور مختصر توضیح بھی کر چکے ہیں، جو ہمارے اسی یوٹیوب چینل ورلڈ آف رضوی پر موجود ہیں، آپ سماعت کر سکتے ہیں۔ تو یہ چینل اسی لیے بنایا گیا ہے تاکہ سامعین و ناظرین تک درست اور صحیح معلومات پہنچیں۔ تو آج یہ ہو سکتا ہے اس کی کئی قسطیں بن جائیں۔ آج اس کی پہلی قسط ہے، آپ ان قسطوں کو سماعت کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور درست معلومات آگے پہنچانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ تو آج یہ پہلی قسط ہے، میں شروع سے
آخر تک اس کتاب کا خلاصہ بیان کروں گا، اور جہاں وضاحت کی ضرورت ہوگی میں ساتھ ساتھ اس کی وضاحت کرتا جاؤں گا۔ امام ابن حجر حتمی مکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب القول المختصر فی علامات المہد المنتظر میں جو شروع میں مقدمہ تحریر کیا، اس کا آغاز یوں ہوتا ہے کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دجال کی خبر کو جھٹلایا اس نے کفر کیا، اور جس نے مہدی کی خبر کو جھٹلایا اس نے کفر کیا۔ اور پھر اس کی تخریج کے حوالے سے نیچے امام نے لکھا کہ کئی روایتوں سے یہ ثابت ہے کہ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے ہیں۔ اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ ایک روایت اس سلسلے میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہدی میرے چچا عباس کی اولاد سے ہوں گے، لیکن امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے بارے میں کہا کہ یہ حدیث غریب ہے۔ اب سند حدیث اور یہ جتنے معاملات ہیں ان میں میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کچھ تو لوگ اسی کتاب کا مطالعہ کر سکتے ہیں، اور مزید بھی بعض روایات پر بعض حدیث کی کتاب میں اہل علم نے کلام کیا ہے، شارحین نے گفتگو کی ہے، وہاں سے اس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ اس جو حضرت ابن عباس کے حوالے سے ہے، مختلف روایتیں یہاں ملتی ہیں، اور انہوں نے مقدمہ میں وہ ساری روایتیں نقل بھی کی ہے، لیکن چونکہ ہم ابھی اس روایت کی طرف نہیں جانا چاہتے، پہلی روایت جو ہے کہ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے، ہم اسی روایت کو لیں گے کیونکہ اس روایت کی تقویت ہمیں دوسری روایات سے ملتی ہے اور ہو جاتی ہے۔ امام ابن حجر مکی نے پہلے باب میں جو احادیث میں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو علامات بیان کی گئی ہیں، 60 سے زیادہ علامتیں یہاں انہوں نے بیان کی ہیں، اور پہلی جو علامت ہے وہ یہ ہے کہ وہ اہل بیت سے ہوں گے، جیسا کہ اس سے پہلے جو حدیث نقل کی گئی ہے وہ بھی اس کی تائید کر رہی ہے، اور وہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہوں گے۔ یہ یعنی دوسری علامت ہوگی۔ پہلی علامت یہ ہے کہ وہ اہل بیت میں سے ہوں گے، دوسری علامت یہ ہے کہ وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہوں گے، اور جو حضور نے فرمایا کہ وہ حضرت فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے تو یہ اس کے منافی نہیں، ظاہر ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد یا امام حسن سے ہے یا امام حسین سے ہے۔ تو اس میں فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ نبی بنا کر مبعوث فرمایا، اس امت کا مہدی ان دونوں، یعنی ایک روایت میں حضرت امام حسین کے طرف ان دونوں سے ہوگا، اس لیے کہ اس حدیث کو اس پر بھی معمول کر سکتے ہیں کہ امام مہدی ان دونوں سے ہوں، یا ان کے والد حسینی ہوں اور والدہ جو ہے وہ حسنیہ ہوں، تو یہ بات فہم کے زیادہ قریب معلوم ہوتی ہے۔ تیسری ان کی علامت یہ ہے کہ ان کا نام محمد ہوگا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نام ہوں گے، اور ایک روایت میں ان کا نام احمد بھی آیا ہے، تو ممکن ہے کہ یہ دونوں نام ہوں، محمد احمد، جیسا کہ آج کل بعض حضرات کا نام بھی رکھا جاتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ان کے یہ دونوں نام ہوں، محمد بھی ہو اور احمد بھی ہو، تو پھر یہ دونوں روایتوں پر عمل ہو جائے گا کہ جس روایت میں محمد نام آیا ہے اور جس میں احمد آیا وہ دونوں ہو جائیں گے۔ چوتھی علامت یہ ہے کہ ان کے والد کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام پر ہوگا، یعنی جناب عبداللہ۔ ان کی ظاہری خوبیاں، اور یہ پانچویں علامت ہوگی روشن پیشانی، لمبی خوبصورت ناک، اور ان کے دانتوں کے درمیان ہلکی دوری ہوگی، یعنی اس طرح فاصلہ ہوگا۔ فاصلہ ویسے بھی، دانتوں کے درمیان فاصلہ ویسے بھی خوبصورتی کی علامت ہے۔ اگلی ان کی علامت یہ ہوگی کہ ان کی جو بادشاہت ہوگی، اسے بادشاہت کہہ لیں، خلافت کہہ لیں، قیادت کا زمانہ کہہ لیں، وہ 7 سال حکومت کریں گے، اور اس میں اور روایتیں بھی موجود ہیں، کوئی 17 سال کی، 18 سال کی، 19 سال کی روایتیں بھی موجود ہیں، لیکن مشہور روایت یہی ہے کہ وہ 7 سال حکومت کریں گے۔ یہ روایت زیادہ بیان ہوئی ہے، اور یہ روایت مشہور بھی ہے 7 سال والی۔ ایک دوسری روایت جو اس کے خلاف آئی ہے، آگے اس کی تفصیل آئے گی، تو جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ اس میں
19 سال 17 سال 18 سال 19 سال کا بھی آیا، اور ایک میں 20 سال کا بھی ذکر آیا، حتیٰ کہ ایک میں 40 سال کا بھی ذکر آیا ہے، تو ایک میں 24 سال کا ذکر بھی آیا ہے، 30 سال کا ذکر بھی آیا ہے، مختلف روایتیں ہیں، یعنی زیادہ سے زیادہ مدت جو ہے ان کی 40 سال بیان کی گئی ہے، واللہ عالم، لیکن زیادہ جو مشہور روایت ہے وہ 7 سال کی ہے کہ وہ 7 سال حکومت کریں گے، اور ان کی خلافت میں جو زمانہ ان کا ہوگا اس میں اہل روم پے در پے شامل ہوں گے، یعنی یہ یورپ کا جو ایریا ہے اور یہ سارا۔ ان تمام روایتوں کو صحیح مان کر جمع و تطبیق ممکن ہے، کیونکہ ان کی بادشاہت کا ظہور قوت کے اعتبار سے مختلف ہے، یعنی اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے ان کے جو ہے وہ سال، یہ جو 40 سال کا مدت ہے اس میں پہلے ان کا ظہور ہوتا ہے، پیدائش ہوتی ہے، سامنے آتے ہیں، پروان چڑھتے ہیں، مختلف قسم کی تیاریاں کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے یہ پہلی مدت اس میں، اور آخر میں جو ان کی صحیح خلافت ہو وہ 7 سال کی ہو، اس طرح اس کو سمجھا جا سکتا ہے۔ 7ویں علامت یہ ہوگی کہ وہ جب آئیں گے، جب ان کی قیادت ہوگی، جب ان کی بادشاہت ہوگی، ان کی خلافت ہوگی، ان کے جب وہ نظام چلا رہے ہوں گے، تو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، جبکہ وہ ظلم و ستم سے بری ہوگی۔ ایسے میں جب وہ ظلم و ستم سے بری ہوگی تو ایسے میں آ کر وہ عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ نمبر 8، امام مہدی ایسے وقت میں تشریف لائیں گے جبکہ اختلافات بہت زیادہ ہوں گے اور زلزلے بہت زیادہ زمین پر آ رہے ہوں گے۔ نمبر 9، ان سے زمین و آسمان پر بسنے والے خوش ہوں گے، یعنی ایسا وہ نظام لائیں گے اور ایسی وہ امن لائیں گے اور ایسا ایک خوبصورت نظام زندگی وہ لوگوں کو اور نظام معاشرت لوگوں کو دیں گے کہ زمین و آسمان پر بسنے والے خوش ہوں گے۔ لوگوں کے درمیان مال کی تقسیم بالکل برابر سرابر کریں گے، اور وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ صاحبہ ان کو غنا سے لبریز کر دیں گے۔ عدل و انصاف کی بات ہم نے پہلے بھی کی، 12 نمبر پر مزید کہ وہ سب کے ساتھ انصاف کریں گے، ان کے درمیان ان کے نبی کی سنت پر عمل کریں گے، یہاں تک کہ ایک پکارنے والے کو کوئی آواز لگانے پر معمور کریں گے کہ جنہیں کوئی کچھ ضرورت ہو وہ میرے پاس آئیں، تو ان کے پاس صرف ایک مرد آئے گا۔ اب جو ان کا بیعت کا سلسلہ ہے کہ ان کی بیعت کہاں ہوگی، وہ مدینہ میں ہوں گے، پھر مکہ میں چلے جائیں گے، اور مکہ میں پھر رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے پاس ان کی بیعت کا سلسلہ، جیسا کہ ہم آگے اس میں تفصیل بیان کریں گے۔ تو خلیفہ کے انتقال کے وقت اختلاف رونما ہوگا، اور آپ اہل مدینہ سے نکل کر بھاگتے ہوئے مکہ جائیں گے، یعنی آپ اپنے آپ کو بچائیں گے اور ادھر جائیں گے، حالانکہ آپ مدنی ہیں، مدینہ کے ہوں گے، تو یعنی پیدائشی طور پر آپ مدینہ کے ہوں گے، مدنی ہوں گے۔ آپ کے پاس مکہ کے لوگ آئیں گے تو وہ آپ کو نکالنے کی کوشش کریں گے، مگر اسے ناپسند کریں گے، تو وہ لوگ پھر رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان میں آپ سے بیعت لیں گے۔ اس دوران شام کا وفد جو ہے، بیعت کے بعد شام سے آپ کے پاس ایک لشکر آئے گا، اور یہ اس لشکر کی بات ہے کہ جو مخالف لشکر ہوگا، یہودیوں کا بھی ہو سکتا ہے، عیسائیوں کا بھی ہو سکتا ہے، تو وہ جو لشکر ہے وہ یعنی لڑنے کے لیے آئے گا، تو انہیں ذی الحلیفہ کے پاس چٹیل میدان میں دھسا دیا جائے گا۔ یہ حوالہ جو ہے وہ سنن ابو داؤد کا بھی ہے، وہاں انہیں دھسا دیا جائے گا۔ یہ ایک اللہ کی شان ہوگی، اس وقت کوئی زلزلہ آئے گا یا زمین پھٹ جائے گی اور وہ اس میں چلے جائیں گے، یا اس وقت کوئی آج کل کے جدید دور کے اعتبار سے کوئی دھماکہ کی صورت بھی ہو سکتی ہے، کوئی دھماکہ ہو اور اس سے پھر جو ہے وہ زمین پھٹ جائے، گڑھا بن جائے اور اس میں وہ لشکر دھسا دیا جائے۔ تو یہ 14 پہلے امور جو ہیں وہ بیان ہوئے، تو انشاءاللہ ہم دوسری قسط میں آگے مزید بیان کریں گے، اور ہمارا ارادہ ہے کہ اس پوری کتاب کا، امام ابن حجر کی پوری کتاب کا ہم خلاصہ بیان کریں۔ پھر آج کل جو باتیں ہو رہی ہیں 2021-22 کے حوالے سے، 23 کے حوالے سے، تو اس پر اور جو کچھ لوگ کہ کچھ اس حوالے سے شک و شبہ کا شکار ہیں، تو انشاءاللہ ہم اس کا بھی ازالہ کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں فتنوں سے بچائے اور اپنے اور اپنے حبیب کی رضا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔